بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بی بی کا تذکرہ ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ آیت تطہیر میں اور حدیث قصہ میں بھی اہل بیت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے بی بی کے تذکرے سے۔ کیوں؟ اور اس میں سبق کیا ہے ہمارے لیے براہ راست؟ مردوں کی عظمت اپنی جگہ، ہمارے یہاں ماشاءاللہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، تو عورتوں پہ ظلم بھی بہت ہوا، عورتیں اگنور بھی بہت ہوئیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ حدیث قصہ میں مرکزی حیثیت خاتون کو دی گئی، اور اس میں براہ راست ہمارے لیے جو درس ہے وہ یہ کہ خاتون کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے، میدان جنگ ہو تو شاید مرد سر کر لے، میدان سیاست ہو سکتا ہے مرد سر کر لے، مگر اگر گھر بنانا ہے تو گھر اور گھرانہ بغیر خاتون کے نہیں بنتا۔ اور یہ انسان وہ ہے کہ جو گھر اور گھرانے کے بغیر رہ نہیں سکتا، جی نہیں سکتا۔ تو ایک خاتون کی مرکزی حیثیت ہوتی ہے گھر بنانے میں۔ اب اگر ہر خاتون کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ آپ کی مرکزی حیثیت کیا ہے؟ گھر بنانا، بازار سجانا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ بازار آپ کے بغیر بھی سجا رہ سکتا ہے، گھر نہیں بن سکتا، گھرانہ نہیں بن سکتا۔ گھر گھر میں آج کل ایک جنگ ہوتی ہے، یہ سکھا دی کہ نئی روشنی، فریڈم۔ ہر خاتون یہ چاہتی ہے کہ اس کی انڈیپینڈنسی ہو۔ اچھا، انڈیپینڈنسی کے کیا معنی ہے؟ شوہر سے کہہ دیا کہ آپ خود ہی کھانا پکا لیجئے گا، بچوں کو بہلانے کے لیے انہیں موبائل تھما دیا، کارٹون دیکھتے رہو، خود اپنا ایک موبائل لے کے مشغول ہو گئیں، اپنے دوستوں سے باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہے انڈیپینڈنسی، اس سے گھر بنتا ہے۔ ہم اپنی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو کیا تہذیب دے رہے ہیں؟ اچھی تو نہیں لگے گی بات، میں نے کہا تھا آج ہٹ کے گفتگو ہوگی۔ فضائل مصائب ماشاءاللہ اپنی جگہ ہیں، فضائل بغیر بیان کیے ہوئے بھی آپ حضرات کے ذہنوں میں ہیں، مگر یہ چیز بغیر بیان کیے ہوئے نہیں ذہن میں آئے گی۔ گھر گھر کا مسئلہ، ابھی ہم اس لیے ممبر پہ آج ابل پڑے ہیں کہ آپ میں سے ہر شخص سوچتا ہے جسے کوئی نہیں ملتا غم ہلکا کرنے کے لیے، وہ کہاں آتا ہے؟ مولانا صاحب۔ آپ کے گھر کے مسئلے ہیں، 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 اور جو لوگ یہاں قریب میں وہی نہیں، معلوم امریکہ میں بیٹھے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہیں، آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، ہندوستان میں بیٹھے ہیں، افریقہ میں بیٹھے ہیں، جہاں سے بیٹھے ہیں فون کیا مولانا، مولانا مدد، مولانا مدد، مولانا اغثنی، مولانا ادرکنی، مولانا دعا، مولانا تعویذ، مولانا مشورہ۔ کیا بھائی؟ بیوی قابو میں نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ کہ وہ انڈیپینڈنسی چاہتی ہے۔ ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں بچوں کا خیال رکھو، کہتی ہیں میں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہوں۔ ہم کہتے ہیں بھائی گھر کا خیال رکھو، میں انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ وقت گزاری کے لیے جملے نہیں عرض کر رہا ہوں، گھروں کو تباہیوں سے بچائیے، اور یہ ذمہ داری خواتین کی ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنسی کی ڈیفینیشن سمجھیں۔ انڈیپینڈنسی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اور اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، انسان کو تنہائی اور آزادی اگر درکار ہے تو صرف ایک کام کے لیے، تاکہ وہ شوہر سے، اولاد سے، گھر سے، دنیا سے الگ ہو کر تنہائی پائے تو خدا سے راز و نیاز کرے۔ عبادت کے لیے، دعا کے لیے، مناجات کے لیے، ذکر خدا کے لیے، نماز کے لیے، نہ کہ سگانے دنیا سے
اپنی حرمت کو ضائع کرنے کے لیے. بہت سخت جملہ ہے. ہوگا. لگ گئی تیر, نہیں لگی تو دوبارہ کہوں. لگ گیا تیر, نیزہ لگ گیا. کیا معنی ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں صرف ہمیشہ آپ کو ہنسا کھلا کے بہلا کے چھوڑ دوں؟ یہ مجلسیں بہلانے کے لیے ہیں. ہر گھر کا مسئلہ ہے یہ. تقریباً یہ بڑھتی جا رہی ہے وبا. بچوں کی تربیت, شیر مادر کا مسئلہ تو بہت پہلے ہی ختم ہو گیا تھا. اب جو تھوڑی بہت ماں کی توجہ ہوتی تھی وہ بھی بچے محروم ہو گئے. اب بچوں کو کیا, بس موبائل ہاتھ میں, اور بچے سب سے پہلے جو چیز استعمال کرنا سیکھ لیتے ہیں وہ ہے موبائل. سکھاتا کون ہے؟ کس لیے؟ تاکہ ماؤں کو آزادی ہو جائے. وہ جو دل سوزی, وہ جو ممتا کا درد و کرب تھا, جس میں اصل عورت کی ہستی کی عظمت تھی. اب عورتوں کی عظمت کو سمجھیں تو صحیح. یہ جملہ کہہ چکا ہوں بہت پہلے, لیکن آج دہرا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ لوگ بھول چکے ہوں گے. بہت پہلے کہا تھا. دیکھیے اس پوری کائنات کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ ادبی تعبیر کیا ہے اسے؟ بہت پرانی ادبی جو ہم لوگوں کی اسلامی روح یا خدا پرستانہ روح سے سرشار جو ادبی تعبیریں ہوتی تھیں, تو ایک تعبیر یہ تھی کہ ہم اسے کارخانہ قدرت کہتے تھے. کارخانہ قدرت, یہ قدرت خدا کا کارخانہ ہے. اس میں لاکھوں کروڑوں چیزیں بنتی ہیں, لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے اس میں بننے والی؟ انسان. ہر چیز بنتی ہے کسی سانچے میں. ہر چیز کی تخلیق کا کوئی ظرف ہوتا ہے. سب سے بڑی عظمت خاتون کی یہ ہے کہ ظرف تخلیق آدم رحم بنت حوا ہے. اس عظمت کو معمولی ہے یہ عظمت. خواتین کے لیے یہ عظمت معمولی ہے کہ بنت حوا کا جو ظرف ہے, رحم بنت حوا, یہ ہے ظرف تخلیق آدم. شیر مادر ہے شہد و عسل و داروے ہستی. یہ ہے. اس عظمت کو کیوں بھول رہی ہیں آپ؟ نہ ماں کو, نہ بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہیں, نہ توجہ دینا چاہتی ہیں, اور آپ کون سی انڈیپینڈنسی چاہتی ہیں؟ کس کے لیے؟ اپنی عظمت کو بڑھانے کے لیے, یا اپنی ہستی کو اور اپنی ڈگنیٹی کو تباہ کرنے کے لیے؟ اور یہ سبق کہاں سے سیکھیں گی آپ؟ صرف اور صرف اور صرف 18 سال زندگی بسر کرنے والی زہرا, اس نے کیا کچھ نہیں سکھایا دنیا کو؟ ایک اچھی بیٹی کی طرح کیسے جیا جاتا ہے, ایک اچھی زوجہ کی طرح کس طرح جیا جاتا ہے, ایک اچھی ماں کی طرح کس طرح جیا جاتا ہے. ماں بھی ایسی ماں کہ جس نے حسن و حسین جیسے بیٹے سے, ماں اور ایسی ماں کہ جس نے زینب کبریٰ جیسی بیٹی دنیا کو عطا کی. ماں اور ایسی ماں کہ جسے باپ نے کہا ام ابیہا. اس کائنات میں سب سے بڑا معراج سیر و سفر حیات خاتون, حیات انثیٰ, ایک خاتون کی زندگی کا, اس کے وجود کا نقطہ عروج ماں ہونا ہے. اس دنیا میں. اور وہ بھی کون سی ماں؟ ایسی ماں جو شمر کو نہ جنے, حر کو جنے. ایسی ماں جو یزید کو جنم نہ دے. ایسی ماں جو حبیب ابن مظاہر کو جنم دے.
جیسے ہی میں نے یزید کہا کسی نے کہا حسین، حسین کا نام یزید کے مقابلے پہ نہ لیا کیجئے. حسین بہت بلند، حسین بہت بلند، حسین بہت بلند ہے. ایسی ماں نہیں جو یزید کو جنم دے، ایسی ماں نہیں جو ابو جہل کو جنم دے. ماں ہو تو ایسی کہ جو ابو طالب کو جنم دے. ماں ہو تو ایسی جو فاطمہ کو جنم دے، خدیجۃ الکبریٰ. ماؤں کی مثالیں کم ہیں. اور اب ایک جملہ عرض کروں، فضائلی ہیں لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. یہ آنسو غم کے آنسو نہیں ہیں، یہ آنسو قدردانی کے آنسو ہیں. آپ اس عظمت کو دیکھیں، خواتین اس عظمت کو دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو تو بے ماں باپ کے خلق کیا، اس کے بعد کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے بے ماں کے خلق کیا. عیسیٰ کو بے باپ کے تو خلق کیا، بے ماں کے خلق نہیں کیا. اس کے کیا معنی ہے؟ وہی کہ بنت حوا کا ظرف یہ ظرف آدم ساز ہے. اس لیے تمام خواتین عالم کے لیے فاطمہ بنت محمد وہ عظیم نمونہ عمل ہے جو اس دنیا میں ایک عظیم خاتون بننا سکھاتی ہے، اور اس دنیا کے تمام تر مصائب و آلام کے باوجود خدا سے وابستہ رہنا سکھاتی ہے. یہ فاطمہ کی عظمت. کون سی مصیبت ہے جو بی بی پہ نازل نہیں ہوئی؟ لیکن کسی مصیبت سے عاجز آ کے بی بی نے کہیں کوئی ایسا جملہ نہیں کہا جو شایان شان وحدت سے کہیں متصادم ہوتا ہو. نعوذ باللہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. جناب بی بی نے جس بیٹی کو پروان چڑھایا اس بیٹی کی یہ شان ہے. توجہ رکھیے گا، میں مصائب پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے یہ محفل ہے، محفل حضرت زہرا ہے، لیکن یہ آپ کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں یہ معرفت خدا اور عشق الہی کے آنسو ہیں. اس لیے یہ بہت قیمتی ہیں. آپ توجہ رکھیے. میں نے تقریر شروع کہاں سے کی تھی؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسان کو خدا سے جوڑتی ہیں، خدا کی قدر دانی سکھاتی ہیں، خدا کی قدر شناسی سکھاتی ہیں، توحید سے وجودی رابطہ قائم کر دیتی ہیں. ایک جملہ میں نے کہا تھا کراچی میں، انچولی میں، وہ جملہ یہاں دہرا دوں اس وقت آقا حسین کے تعلق سے. خدا کی قسم، خدا اور انسان کے درمیان کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے. انسان کے اور خدا کے درمیان کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے، مگر اللہ کی قسم حسین کی ذات وہ ہے جو توحید سے انسان کا خونی رشتہ برقرار کر دیتی ہے. اور جناب زینب کا، یعنی بی بی جناب زینب، بی بی فاطمہ زہرا کی آغوش تربیت میں تربیت پانے والی. وہی ایک جملہ ان کا، کربلا جیسی قیامت گزر گئی، اور صرف قتل ہونا نہیں، اسیری. اور اس کے باوجود جب دشمن نے دل دکھانے کے لیے یہ کہا کہ زینب تم نے دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ تھی بی بی فاطمہ زہرا کی بیٹی، یہ تھی علی کی بیٹی. ہاں، یہ تھی علی کی بیٹی. یہ ہے کہ ہمیں ہر جگہ کسے سامنے رکھنا ہے؟ خدا خدا خدا، اللہ اللہ اللہ. جیسے ہی بات خدا تک پہنچی ویسے ہی بی بی نے کہا ما رأیت الا جمیلا. ارے ہم نے تو حسن سلوک کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. یہ ہے فاطمہ زہرا کا وہ گھرانہ جو انسان کو خدا سے جوڑتا ہے. اندازہ ہوا کس طرح خدا سے کس حد تک جوڑتا ہے انسان، کس حد تک جوڑتا ہے انسان. بہت بڑا مرتبہ ہے بی بی جناب زینب کا. مگر چہاردہ معصومین میں تو نہیں ہے نا، نبیہ تو نہیں ہے نا. بہت بڑا مرتبہ ہے بی بی کا. نہ جانے کتنے نبی، کتنے ولی
کتنے فرشتے بی بی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کیا مرتبہ ہے بی بی کا. حالانکہ چہاردہ معصومین میں نہیں ہے. کس کی تربیت ہے؟ فاطمہ زہرا کی تربیت. اسی لیے فاطمہ زہرا کو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت تطہیر کی تفسیر میں اور اس کی شان نزول میں بیان ہونے والی حدیث میں حدیث قصہ میں مرکزی حیثیت دی گئی. پیغمبر کو نہیں، علی کو نہیں. مرکزی حیثیت کسے؟ ہم فاطمۃ وبعلھا وابوھا وبعلھا وبنوھا. یہ وہ ہیں جو فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. یہ مرکزی حیثیت خاتون کی ہے، مگر کس لیے؟ تاکہ وہ گھر بنا سکے، گھرانہ بنا سکے، اور ایسا گھرانہ بنا سکے جو خدا شناس گھرانہ ہو، جو اقدار توحید سے آراستہ ہو، جو خدا کی بندگی کی راہوں سے آشنا ہو. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو بطفیل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بتصدق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام خدا شناس، خدا آشنا بنا دے.